بہت اگریسو جو ہوتا ہے ہمارا کمیونیکیشن سٹائل ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اندر اتنا اگریشن کیوں ہے, یا ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں مینیج کر پا رہے کہ ہم ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی غصے میں ہے, ہم ایک ویسے اگر کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈیل کرنے کا بیسیکلی جو سٹائل ہے یا کمیونیکیشن ہے وہ اگریسونیس ہی ہے. تو کیا ایسی کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے, یا آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جیسے نا غصہ کیوں آتا ہے, غصہ تو آئے گا کیونکہ اللہ نے غصے کی جو آپ کے اندر سیٹنگز ڈیفالٹ رکھی ہوئی ہیں, مطلب کہ آپ کے اندر ہارڈ ویئر ہے جو اینگر کریٹ کرے گا. جیسے آپ خوش ہوتے ہیں, جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں, سیڈنس ہے, ہیپینس ہے, ایون جو آپ کے ایموشنس ہیں, یہ سارے کے سارے ایموشنز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. غصہ بھی ان میں سے ایک ہے, لیکن باقی جو ایموشنز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم انگیج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ایک ڈفرینس ہے, مائنر سا ڈفرینس ہے, شاید اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ غصے کا اظہار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پہلی جو وجہ ہے وہ ویکیریس لرننگ ہے. ہم ماڈلنگ کے تھرو اپنے ماحول سے, جیسے آپ نے 1000 ایسی باتیں ابھی کاؤنٹ کی ہیں یا ایسے ڈفرینٹ اوکیزنز بتائیں جہاں پہ ہم اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چیزوں کو, سچویشنز کو اچھے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اس کی وجہ سے فرسٹریشن, اینگر, بیسیکلی اینگر ہم میں ہے, اور ہم پھر اگریسو دکھائی دیتے ہیں ان ٹرم آف بیہیویئر, ان ٹرم آف وربل ایکسپریشنس. وربل ایکسپریشنس کیا ہے کہ ہم چیخ رہے ہیں, ہم لاؤڈ ہیں, ہم بدتمیزی کر رہے ہیں, ہم عزت کا دائرہ وائلیٹ کر چکے ہیں, ہم کوئی حد نہیں رکھ رہے. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو وربل ایگریشنز کا باعث ہیں. اسی طرح سے کچھ فزیکل ایگریشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کا نان وربل کمیونیکیشن انوالو ہے. بینگ کرنا, تیز دوڑنا, آپ کے جو چہرے کے تاثرات پہ غصہ رہنا, تو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ ایکسپریشنز ہیں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ والے احساسات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں ان دو چیزوں پہ, وربلی بھی کچھ الفاظ کہتے ہوئے سنتا ہوں, اس کے جسچرز دیکھتا ہوں, اس کے ایکسپریشنز دیکھتا ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا اس فیلنگ کو اینگر کہتے ہیں, ایسے کرنے کو اینگر کہتے ہیں. یہ وہ لرننگ ہوئی ہے. ہم اپنی والدہ سے امیجیٹلی, اگر بچے کی میں بات کروں, ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنی امیجیٹ فیملی میں اس کے اگر ماں باپ ہی لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, جیسے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, تو پھر نانا نانی, دادا دادی, اس کے اگر انکلس ہیں, آنٹس ہیں, اس کی جو بھی اس کے ساتھ موجود لوگ ہیں, وہ سب بچے پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ ان سب سے ڈیلی بیسس پہ انٹریکشنز کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی اس وقت ذہنی اور جسمانی نشو و نما چل رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اماں کو دیکھتا ہے, اپنی والدہ کو, تو وہ وہاں پہ غصہ دیکھتا ہے, چہرے کے تاثرات ریڈ کرتا ہے, اور پھر ان کا خاص اسپیسیفک بیہیویئر دیکھتا ہے, اور بچے کو پتہ چلتا ہے اوکے کہ اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے, اگر کوئی چیز روٹین کے مطابق نہ چلے, تو ایسا بیہیو کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ ماں بچے کو کہہ رہی تھی چپ ہو جاؤ, شور نہ کرو, ڈسٹرب کر رہے ہو, یا میں کوئی کام کر رہی ہوں, میرے پیچھے بار بار مت آؤ. اب 1-2 دفعہ تو پیار سے کہا, پھر غصے سے کہا, بچہ جس سے ڈر کے ایسے رک گیا. کیوں کہ بچے کے لیے وہ بیہیویئر نارمل نہیں تھا فرسٹ ٹائم, لیکن اس نے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ اس سے ہوا, اسے پتہ چل گیا کہ یار دس از سم تھنگ وچ از مور پاورفل, کہ یہ وہ بیہیویئر ہے جس سے چیزیں ڈن کی جا سکتی ہیں, یہ ایک سلوشن ہے. بچہ سلوشن سیکھ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس کو کوئی ڈسٹرب کرے گا تو اسے وہی ایک ویڈیو اس کے ذہن میں چلے گی, وہ امیج آئے گی اماں کی, یا وہ امیج آئے گی ابا کی, وہ اماں ابا تو یہ کرتے تھے, انہوں نے ایسے کیا تھا. وہ اس بندے کے ساتھ ویسے ہی انٹریکٹ کرے گا, اسی غصے کے ساتھ, اور وہی ایکسپریشن ظاہر کرے گا. لرننگ, سیکھتے 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 عادت بن گئی. تو عادتیں ایسے ہی بنتی ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے کیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کیوز کی وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ٹریگر ہوتے ہیں, آپ کی فیلنگز ٹریگر ہوتی ہیں, فیلنگ ٹریگرز ہوئیں, پھر آپ نے ایک اسپیسیفک رسپانس دیا, رسپانس دینے کے بعد آپ کو اس کی ریوارڈ ملے گا. مسئلہ حل ہو گیا, وہ جی خاموشی ہوگی, ہاں اچھا ہے, غصہ کرنا چاہیے, خاموشی ہوگی, میں سکون میں آ گیا, یہ ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس میں فیوریبل کنسیکوینس تھا, اس کا نتیجہ اچھا تھا. تو وہ آپ اپنے ساتھ سیکھتے سیکھتے بچہ بڑا ہو گیا,
ہاں تو اس کو یہی پتہ ہے کہ میں نے غصہ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ماڈل ہی وہی دیکھا گھر سے غصے کا. دوسری جو سچویشن ہے، ایک تو یہ کہ ہم وائڈلی جو ہے نا اینگر آبزرو کر رہے ہیں. ہم اس میں موویز کا بھی کردار ہو سکتا ہے، جو آپ کی ویکیریس لرننگ ہے، اس میں آپ کا سوشل میڈیا پہ وائلنس ریلیٹڈ جو گیمز ہیں، اسی طرح سے ایسا کانٹینٹ جو وائلنٹ کانٹینٹ ہے یہ دیکھنے سے، جھگڑے والی فائٹس والی موویز دیکھنے سے، ڈراماز دیکھنے سے یہ سارے کے سارے بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتے ہیں. وہ مزید جو ہے نا ان کی جو آپ کے اندر سولیڈیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ سولیڈیفائی ہو رہے ہیں، وہ ایموشنز، وہ تھاٹس، وہ مینٹل اسکیم جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی کام بنتا ہے، غصے سے تو کام بنتا ہے. وہ کام بننے والا جو ایک اسکیم ہے نا مائنڈ میں، وہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ اب ایک سمپل سی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بایولوجیکلی بنایا ہے کہ ہمارے اندر سروائیول ٹول رکھا ہے، اینگر ایز اے سروائیول ٹول. آپ کا فائٹ اور فلائٹ میکانزم ہے جو باڈیلی ریگولیٹ ہوتا ہے، جو برین امیگڈیلا آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کا لمبک سسٹم جو ہے اس سے لنک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سچویشنز جب دیکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم تھریٹ فیل کرتے ہیں تو ہم اس پرابلم کو سوشل کنٹیکسٹ میں لینے کے بجائے سروائیول کنٹیکسٹ میں لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ میری اب جان پہ مسئلہ ہے، اس سے میری جان کو خطرہ ہے. یہ میسج باڈی دماغ کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے اور دماغ یہ چیز محسوس کر لیتا ہے. اور جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب سروائیول تھریٹ ہے تو آپ کو امیجیٹلی رسپانس کرنا ہے. آپ کا رسپانس امیجیٹ چاہیے، اسی وقت، آپ نے انتظار نہیں کر سکتے پھر آپ. تو یہ جب امیجیٹ رسپانس چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے، جو آپ کا کارٹیکس ہے جسے ہم نیو کارٹیکس کہتے ہیں، وہ انگیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب کارٹیکس آپ کا نیو کارٹیکس جو ہے، آپ کا فور برین جو ہے، یہ جب انگیج نہیں ہوتا تو لمبک سسٹم امیگڈیلا کے تھرو ڈائریکٹ کر دیتا ہے آپ کا رسپانس، اور آپ کا جو اس وقت کا ایک آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ میسج دیتا ہے کہ جی جان بچانی ہے تو کیا کرو، نیچے فائٹ اور فلائٹ کرو. تو آپ کا ہائر مینٹل فنکشننگ کی لوڈ شیڈنگ شروع، اور آپ کی جو مسلز ہیں، بڑے بڑے مسلز ہاتھوں کے، لیگز کے، یہ ان میں بلڈ فلو شروع ہو جاتا ہے تاکہ آپ فائٹ کر سکیں یا آپ فلائٹ لے سکیں. یعنی کہ آپ یا تو مارو گے کسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے اوپر بھیج دی ہے پیغام کہ جی بھائی جان زندگی جو ہے نا خطرے میں ہے. تو جب زندگی خطرے میں ہے تو ایک چیز ہے، ہدف کو ختم کرو، یہ ہدف سے دور بھاگو، کیونکہ اس نے آپ کو نقصان پہنچا دینا ہے، اس نے آپ کی جان لے لینی ہے. تو سروائیول میکانزم انگیج ہو جاتا ہے رانگلی. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم وقت گزرتے گئے ہیں، اب ہمیں سروائیول یہ جو فائٹ اور فلائٹ میکانزم ہے اس کی ایز سچ ضرورت نہیں رہی. سوشل ایشوز ہیں اور یہ میسج نہیں جا پاتا ہمارے برین میں کہ ہم یہ میسج دیں کہ اوکے اٹس اے سوشل پرابلم اور میں اس پہ ڈسکشن کرتا ہوں، میں اس کو انگیج کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوگا کہ ڈسکشن کے لیے، ڈیسیجنس کے لیے، اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کے لیے آپ کو ہائر مینٹل فنکشننگ چاہیے. تو اس کے لیے میسج کو اوپر جانے کی ضرورت ہے اور ہائر مینٹل فنکشننگ کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے. جیسے فرنٹل کارٹیکس، پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا، ان کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان ایریاز کو لنک کرنے کے لیے آپ کو غصے سے نکلنا پڑے گا. وہ جو ہجانی کیفیت ہے غصے کی، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک ٹیکٹس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنل اسٹیٹمنٹس کے بجائے لاجیکل اسٹیٹمنٹس دیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ خود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کیا چاہتا ہوں. اس وقت کمپلیکیٹڈ کوسچن کریں کہ میں اس سچویشنز میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں. ڈو آئی ریئلی وانٹ دس فائٹ؟ ٹھیک ہے، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں رشتہ، پھر جو تعلق ہے ڈیفینیٹلی اف یو آر آرگوئنگ اوور اے تھنگ تو ڈیفینیٹلی کوئی ریلیشن تعلق ہے تو آپ آرگیو کر رہے ہیں نا. راہ چلتے ساتھ کون آرگیو کرے گا، یا اس میں لیسٹ آپ کی انوالومنٹ ہے نا. تو کوئی تعلق، رشتہ بھی ہے، آپ دو لوگوں کے مابین ایک رشتہ ہے. پھر اس کے بارے میں سوال کریں کہ کیا اس رشتے کے بارے میں کیا چاہتا ہوں. کیا میں یہ رشتہ خراب کرنا چاہتا ہوں، میں یہ تعلق بگاڑنا چاہتا ہوں، اس سے دشمنی حاصل کرنا چاہتا ہوں.
اور تھرڈ کوسچن اوکے ٹھیک ہے یہ کنورسیشن تو ہم دو لوگ انوالو ہیں, اس میں باقی لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, پیسیولی افیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس ان پہ بھی جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ وائف آرگیو کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ٹریگر ڈاؤن افیکٹ ہے وہ بچوں پہ جائے گا. تو ادرز ہیں یہ, ان پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے, پیرنٹس پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے, کیا ہم تو وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میں چاہتا ہوں. یہ وہ کوسچنز ہیں جب ان کے اوپر آپ کو واقعی سوچنے کی ضرورت ہوگی. تو جیسے ہی آپ اپنے برین سے یہ کوسچنز اس وقت کرنا شروع کر دیں, جیسے ہی آپ نوٹس کریں کہ آپ اینگر میں جا رہے ہیں تو آپ یہ کوسچنز کریں, تو وہ جو فائٹ اور فلائٹ میکانزم وہ سلولی گریجولی ود ان سیکنڈس ڈس انگیج ہو جائے گا اور آپ اینگر سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹپس ہیں, یہ طریقہ ہے کنورسیشنز کو ڈیل کرنے کا, خاص کر کے کروشل کنورسیشنز کو جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو, اسٹرانگ ایموشنز ہوں, جذباتی کیفیات ہوں, تعلق اتنا اسٹرانگ ہو, تو وہاں پہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے جو ہے نا ڈیل کریں ایکٹیولی, اور اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹریننگ ہو, پریکٹس ہو, اور ایسی کنورسیشنز میں کودنا نہیں چاہیے, اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ضرورت ہے اس کنورسیشن سے نکل جائیں, اسٹیپ بیک کریں, سوچیں, تیار ہوں, اور دوبارہ ٹائم آؤٹ لے لیں کہ میں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہم کیوں نہ شام چائے پہ مل لیں, یا رات کے کھانے پہ مل لیں, یا صبح پریپیئر ہو کے مل لیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹائم آؤٹ لینا. اوکے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو ہم شام میں ملتے ہیں, اس پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں. ٹائم آؤٹ لیں, پھر جا کے پریپیئر کریں, یہ 3 کوسچنز کریں. کیوں میں نے ایگریشن میں نہیں جانا, ایگریسو نہیں ہونا, کیا چاہتا ہوں میں خود سے, اس رشتے کے لیے کیا چاہتا ہوں, اس بندے کے لیے کیا چاہتا ہوں. دین کم بیک فار دیٹ کنورسیشن. یہ ٹائم آؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو ایک ٹائم مل جائے گا, وقت مل جائے گا اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کا. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں, اپنے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں, اور کنورسیشن کو سیف بنا سکتے ہیں.